رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام من أراد الله به خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارة الحسين. صلوات پڑھیں محمد وعلى امام کی مشہور حدیث جو استقبال کی مجلس میں بھی آپ کے سامنے عرض کی گئی، تقریباً وہی لوگ ہیں تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ امام نے فرمایا کہ خداوند عالم جس کے لیے خیر کا ارادہ رکھتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو قذف کر دیتا ہے۔ قذف کا ترجمہ سلیس اردو میں ممکن نہیں ہے۔ قذف کسی چیز کو پریشر کے ساتھ ثبت کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز رکھ دی، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک دفعہ ہے کہ آپ کوئی ٹیبل ہے، کوئی چیز ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک چیز رکھ دی، اس کو قذف نہیں کہتے، اس کو جعلہ کہہ سکتے ہیں، عربی میں دوسری چیزیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ ثبت کرتے ہیں، یعنی پریشر کے ساتھ رکھتے ہیں، جس سے اس کا نشان جو ہے اس کے اوپر مرتب ہو جاتا ہے۔ یہاں امام فرما رہے ہیں اس کے دل میں محبت حسین کو قذف کر دیتا ہے۔ قذف کر دیتا ہے یعنی ثبت کر دیتا ہے، یعنی جس طرح مہر لگا دی جاتی ہے، اب اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، بالکل اسی طرح قلب کے اوپر خداوند عالم محبت حسین ابن علی کو قذف کر دیتا ہے۔ اب یہ محبت اس کے دل سے ہٹائی نہیں جا سکتی۔ اس محبت کے نتیجے میں انسان زیارت حسین ابن علی کے لیے جاتا ہے، اور خداوند عالم خیر اس کو دینا چاہتا ہے، اس لیے زیارت کے لیے جاتا ہے۔ زیارت کو اگر ہم دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت بہت ساری نقل ہوئی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ایک ہے۔ جو مشہور ہیں جیسے زیارت وارث، تقریباً ہم یہاں ہر ایک پڑھتا ہے، زیارت مبسوطہ یا زیارت وارث کہہ لیں۔ زیارت عاشورہ بھی تقریباً مشہور زیارتوں میں سے ہے۔ زیارت اربعین عام طور سے روز اربعین ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن امام حسین کی اس کے علاوہ بھی بہت سی زیارتیں نقل ہوئی ہیں۔ اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ کوئی زیارت کسی معصوم کی بھی، کوئی بھی زیارت کسی عالم نے نہیں لکھی ہے۔ جتنی بھی زیارتیں ہیں سب ائمہ معصومین سے ہی مروی ہیں، اور یہ خود اس بات کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم محبت ضرور کرتے ہیں لیکن ہم آشنا نہیں ہیں مقام سے، تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیسے پکارنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کس طرح خطاب کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے ہی کرم کیا کہ جب ہماری بارگاہ میں آؤ تو اس طرح سے بات کرو، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں امام سے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے لیکن ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا خطاب کون ہوتا ہے زیارت میں؟ آپ جب زیارت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی یا دیگر ائمہ علیہ السلام کی زیارت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ۔ علیکہ جو لوگ عربی وطن سے واقف ہیں، کاف کی ضمیر جو ہے وہ خطاب کی ضمیر ہوتی ہے۔ پروناؤن کاف ایک پروناؤن ہے جو مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کی
عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی جناب زہرا میں السلام علیکی، جناب زینب میں السلام علیکی. مرد میں السلام علیکا، جمع ہو جائے تو السلام علیکم. اب اکثر ہوتا ہے وہ ایک صاحب آئے، ہم نے کہا السلام علیکم، اس کا دوسرا بھی سلام میں بھی علیکم جب کہہ دیا تو آپ سب پر سلام ہے، ایک ایک کو پھر سے سلام کرو گے. تو کم کا مطلب ہی سب، لیکن چونکہ زبان سے آشنا نہیں ہے لہٰذا ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کم اور کا میں کیا فرق ہے. تو ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکا. کا کی ضمیر خطاب کی ضمیر ہوتی ہے، یعنی جو انسان سامنے کھڑا ہو، عرب جب اس کو خطاب کرتا ہے تو کا کے ذریعے سے خطاب کرتا ہے. اگر تھرڈ پرسن ہو، جب ہم کسی اور موضوع پہ نام لیتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہم کہتے ہیں علیہ السلام، ہم کہتے ہیں علیہ السلام یا علیہم السلام. تو علیہ السلام یا علیہم السلام کا مطلب ہے وہ تھرڈ پرسن ہے، ان پر سلام ہو. اردو میں ہم عام سے بات کر رہے ہیں، ذکر امام کا آ گیا تو ہم نے کہا ان پر سلام ہو. ابھی ان سے بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لہٰذا ہم نے کہا ان پر سلام ہو. لیکن جب ہم زیارت کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں کوئی نہیں ہے. السلام علیکا، آپ پر سلام ہو، یعنی اب بیچ میں کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، آپ ہیں اور امام معصوم ہے. یہ ایک ایسا مقام ہے جس کا اندازہ ہمیں اس لیے نہیں کہ ہم ہر دن پڑھتے ہیں. جب کوئی چیز ہر دن مسلسل تکرار ہوتی ہے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ہمیں مقام سمجھ میں نہیں آتا. زبان نہ جاننے کی وجہ سے بھی ہے، تکرار کی وجہ سے بھی ہے کہ امام کو ہم خطاب کر رہے ہیں. کتنی عظمت ہے صرف اس تصور میں کہ میں امام کو خطاب کر رہا ہوں، یعنی امام معصوم کو میں خطاب کر رہا ہوں. مجھے یہ اجازت مل گئی ہے کہ میں امام کو خطاب کر سکوں، ڈائریکٹ بات کر سکوں. کسی سے کام پڑ جائے، کسی بڑے افسر سے، کتنے ہم زور لگاتے ہیں کہ 2 منٹ کی ملاقات ڈائریکٹ کرا دیجئے، پیون سے نہیں، سیکرٹری سے نہیں، مجھے ڈائریکٹ ملوا دیجئے، 2 منٹ کی کروا دیجئے. یہاں کائنات کا کل جس کے اختیار میں وہ سامنے کھڑا ہے، آپ سے گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول، آپ پر سلام ہو، یعنی آپ پر سلام ہو، آپ سامنے کھڑے ہیں میرے. جب میں انہیں سلام کر رہا ہوں تو یقیناً وہ جواب بھی دے رہے ہوں گے، کیونکہ جب انہوں نے شریعت ہم تک پہنچائی ہے تو ہمیں بتایا کہ جواب سلام واجب ہے. تو جب میں انہیں سلام کر رہا ہوں تو یقیناً مجھے جواب دے رہے ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ مجھے سنا ہی نہیں دے رہا ہے، لیکن میرا نہ سننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ادھر سے آواز نہیں دی گئی ہے. ابھی کان اس لائق نہیں ہوئے کہ اس آواز کو سن سکیں، ورنہ وہ جواب تو دے ہی رہے ہیں، ہم نہیں سن پا رہے ہیں. اسی لیے زیارت میں ہے، زیارت کے اذن ورود میں ہے کہ مجھے یقین ہے، ائمہ سے بھی روایت ہے اس سلسلے میں، کہ جب ہماری زیارت کے لیے آؤ تو ہمیں حی سمجھ کے آؤ، زندہ سمجھ کے آ کر ہماری زیارت کرو. یہ نہ سمجھو کہ ہم قبر میں لیٹے ہیں تو اس دنیا سے چلے گئے باقی مردوں کی طرح ہیں. ہم زندہ ہیں، اگر ہمیں زندہ سمجھ کر آؤ تب زیارت کے لیے آ رہے ہو، تبھی تم کا کی زمین سے خطاب کر رہے ہیں، آپ پر سلام ہو. تو جب وہ زندہ ہیں تو یقیناً جواب دیں گے. اب ہمیں سنا ہی نہیں دے رہا تو روایت اشارہ کرتی ہے کہ جو لذت تمہیں حاصل ہوتی ہے زیارت سے، اور جو آنکھ سے آنسو اگر نکل آئے تو یقیناً امام نے جواب دیا ہے جو تم سن نہیں سکے ہو لیکن روح نے محسوس کر لیا ہے. یہ لذت جو ہے زیارت کی، انسان کو ایک کیف حاصل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک روحانی تبدیلی جو بیان نہیں ہو سکتی. جو گیا ہے اسی کو محسوس ہوگا کہ مجھے کیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے وہاں. کہ انسان حرم ابا عبداللہ میں اتنی لاکھوں کی بھیڑ میں کھڑے ہو کر زیارت جب پڑھتا ہے تو اسے ایک آن کے لیے ایسا لگتا ہے کہ میرے اور حسین کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے، یہ کچھ ہے ہی نہیں لوگ. بس اگر اس کیفیت کو درک کر سکے. امام ہم سے کہہ رہے ہیں ہم سے خطاب کرو، ہم سے بات کرو، ہم سے ہی بات کر رہے ہو. تو اب ہم جب یہ فقرے استعمال کر رہے ہیں ان کا مقصد ہوگا کچھ. کیوں ہم سے ہر زیارت میں ایک ہی جملہ کہلوا رہے ہیں؟ امام حسین کی اتنی زیارتیں ہیں، 2-3 جملے ہر زیارت میں ہیں، باقی جملے ممکن ہے بدل جائیں زیارتوں کی تبدیلی کی وجہ سے، لیکن شروع کے 3-4 جملے ہر زیارت میں ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ تقریباً ہر زیارت میں. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا. یہ 3 جملے ہر زیارت میں ہیں. تو کیا حسب اور نسب کی بات ہو رہی ہے؟ ہم کو حسب و نسب بتایا جا رہا ہے. ہمیں تو معلوم ہے حسب و نسب، دشمن کو بھی معلوم ہے، یہ تو دشمن بھی جانتا ہے کس کے بیٹے ہیں. تو بار بار تکرار، ہم سے تکرار ہو رہی ہے کہ ہر شب جمعہ زیارت کرو،
ہر عید کے موقع پہ زیارت کرو، شب عاشور زیارت کرو، عاشور کے دن زیارت کرو، عرفے میں زیارت کرو، مہینے میں زیارت کرو، رجب میں کرو، شعبان میں کرو، ہر شب جمعہ کرو، یہی زیارت نامے پڑھنے. تو ہر زیارت نامے میں ہم یہ بار بار کیوں ابن رسول اللہ کہہ رہے ہیں؟ یہ ابن رسول اللہ صرف حسب بتانا ہے. اگر صرف حسب بتانا ہوتا تو ہم ابن رسول اللہ نہیں کہتے، ہم کہتے ابن محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے تم پر سلام. بعض زیارتوں میں آیا لیکن پہلے یہی ہے. زیارت وارث میں ہے السلام علیکم ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم ابن علی المرتضیٰ، لیکن بعد میں پہلے وہی ہے. وراثت کی بحث ہے السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، پھر وراثت کی بحث ہے پوری. تو یہ کیوں بار بار کہا جا رہا ہے؟ صرف حسب اور نسب نہیں ہے، کیونکہ خطاب و عہدے سے کیا جا رہا ہے. ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے فرزند رسول آپ پر سلام، یعنی رسول اللہ کی اگر فرزندی ہے اور کوئی اس لائق ہے کہ رسول کا فرزند بن سکے اور فرزند کہلا سکے تو وہ آپ کی ذات ہے، جو نہ صرف حسب اور نسب میں بلکہ عمل میں اسی مقام پر ہے جس مقام پہ رسول کے وارث کو ہونا چاہیے. کیونکہ حسب اور نسب انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کون کس گھر میں پیدا ہوگا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. لہٰذا ائمہ نے روایت بھی کی ہے کہ اس پہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں کس خاندان میں پیدا ہوا ہوں، کیونکہ اس میں تمہارا کوئی عملی دخل نہیں ہے، اس میں تو خدا نے کیا ہے. لیکن اگر کسی خاندان میں پیدا کر دیا گیا ہے، خدا نے اس خاندان کو شرف دیا ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے اور تم پر کرم کر کے تمہیں اس خاندان میں پیدا کر دیا ہے، تو غرور نہ کرو بلکہ اپنے اوپر ذمہ داری کا احساس کرو کہ اگر یہ حسب اور نسب ہے تو مجھے کردار اسی لیول کا بنا کے رکھنا ہے. فرزند رسول آپ پر سلام رسول اللہ کی عظمت بتانا چاہ رہا ہے اس زیارت کے ذریعے. صرف حسین ابن علی کی زیارت نہیں کرا رہے ہیں، بار بار یہ اپنا رسول اللہ کہہ کر ایک انسان جو متوجہ نہ ہو، کیونکہ صرف وہ تو جان ہی رہا ہے جو 12 اماموں کو مانتا ہے اور رسالت کو مانتا ہے اور ولایت کو مانتا ہے، بہت سے دوسرے بھی آ رہے ہیں. جب وہ زیارت پڑھیں گے ایک بار تو دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے تو سنیں گے. یہ جو کہا جا رہا ہے یبن رسول اللہ، تو ایک بار تو پوچھے گا کون رسول اللہ؟ جب اس کی اتنی عظمت ہے جو فرزند رسول ہے تو وہ خود رسول کس عظمت کا مالک ہوگا جس کا یہ وارث ہے؟ کیا عظمت ہے رسول اللہ کی؟ انسان سوال کرے گا، تب ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ رسالت کیا ہے، عظمت رسول اللہ کیا ہے. رسول اکرم کی عظمت. ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے فرزند رسول، یہ جو آپ اپنے شیعوں کو بشارت دے دیتے ہیں شفاعت کی، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ بے عمل ہو گئے. آج بھی بہت سے لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ ایسی روایتیں نہ پڑھا کریے. اس کا جواب یہ کہ اگر نہیں پڑھا کریے تو امام نے بیان کیوں کی؟ امام نہیں جانتے تھے کہ یہ نہیں بیان ہونا چاہیے؟ امام نے جب بیان کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیان ہو سکتی ہیں، تو بیان تو کریں گے. تو امام نے اس سے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نماز کے پابند ہو گئے ہو، روزہ رکھنے لگے ہو، خمس اور زکوٰۃ ادا کر دیتے ہو، لہٰذا شفاعت سے بے نیاز ہو گئے ہو. یعنی تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ جو گناہگار ہے اس کو شفاعت کی ضرورت ہے، تمہیں شفاعت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم نماز اور روزے کے پابند ہو. یقین رکھو کہ روز محشر تمام انبیاء میرے جد کی شفاعت کے محتاج ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل تمام انبیاء شفاعت کے محتاج ہیں میرے جد کے. یہ نہیں ہے کہ صرف گناہگار، انبیاء تو گناہ علیاذن باللہ، گناہ کا تو شائبہ بھی نہیں ان کے، وہ بھی محتاج ہیں شفاعت رسول کے اور آل محمد کی شفاعت کے. ان کو بھی وہاں ضرورت پڑے گی. مقام رسول اکرم
یہ مقام جو ہے جس کے محتاج ہیں انبیاء، اس کے فرزند ہیں آپ حسین ابن علی. اس فرزند کو ہم سلام کر رہے ہیں کہ اس مقام نبوت پہ فائز نبی کو اگر دنیا میں اب پہچانا جا رہا ہے، اس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، تو آپ کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے. حسین ابن علی کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے، چاہے وہ ادھورا کلمہ ہو چاہے پورا کلمہ ہو. اگر وہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو وہ حسین ابن علی کے صدقے میں کہہ رہا ہے. چاہے وہ حسین کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اقرار کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، صدقے میں حسین ابن علی کے ہی اسے یہ چیز حاصل ہوئی ہے. حسین ابن علی نے جو کام کیا ہے وہ صرف ایک حکومت کو شکست نہیں تھی، ایک ایسے سلسلے کو شکست دینی تھی جو تمام سلسلے نبوت کا منکر تھا، جو تمام سلسلے تنزیل کا منکر تھا. تو اسی لیے آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. کیوں وارث ہیں آپ؟ صرف حسبی وارث نہیں ہیں آپ، کیونکہ ممکن ہے کچھ حسب الگ بھی ہو جاتے ہوں. حسبی وارث نہیں ہے، عہدے کے وارث ہیں. کیونکہ حسبی وارث ہونا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی بھی کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن عہدے کا وارث وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر وہی شرائط پائے جاتے ہو. کوئی پوسٹ خالی ہوگی تو صرف اس بنا پر کہ فلاں کے بیٹے بیٹھا دیا جائے گا، نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ہو جاتا ہے ویسے، لیکن ہونا نہیں چاہیے. اگر پوسٹ خالی ہو رہی ہے، شخص کا کمرہ خالی ہو رہا ہے، اس کا بیٹا وارث ہے، کوئی اس کو وراثت سے نہیں روک سکتا. لیکن اگر پوسٹ خالی ہو رہی ہے تو جو اس پوسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے. اگر رسالت ظاہری طور پر ختم ہو رہی ہے اور سلسلہ امامت کی ضرورت ہے تو یہاں وہی بیٹھ سکتا ہے جس پہ تمام شرائط ہوں. اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ کس حسب سے ہے، کس نسب سے ہے، کس خاندان سے ہے. اس میں شرائط وہی پائے جانے چاہیے، جیسے وہ سوچتا ہو ویسے ہی یہ سوچتا ہو. جو مقام علمی اس کے پاس ہو وہی مقام علمی ان کے پاس ہو. جبکہ کمال یہ ہے کہ ظاہراً بھی یہ ان کے جیسے تھے، باطناً تو بہت دور کی بات ہے. ظاہراً مشکل ہوتا ہے کسی کا جیسا ہونا، ایک کا جسہ الگ ہوتا ہے، دوسرے کا جسہ الگ ہوتا ہے. رسول اکرم کی شہادت کے بعد آپ کی وراثت کے سلسلے میں عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے اور امیر المومنین کے درمیان تھوڑا سا نزاع ہوا. عباس نے دعویٰ کیا کہ ہم چچا ہیں، لہٰذا ہمیں وراثت ملنی چاہیے رسول کی. تو مقدمہ وہی گیا جہاں بھی انکار ہو رہا کہ رسول وراثت نہیں چھوڑتا. جب ڈبل پالیسی ہے کہ ادھر وراثت کا مقدمہ اس لیے خارج کہ رسول وراثت نہیں چھوڑتا، اس مقدمے میں اس لیے آ رہے ہیں کہ شاید علی سے پھر کچھ مل جائے ہمیں واپس. ہدف یہ ہے کہ رسول کی زرا مجھے ملنی چاہیے. امیر المومنین نے قمبر سے کہا جاؤ رسول اللہ کی زرا لے آؤ. کہا لیجیے چچا پہن لیجیے، اگر آپ پہن لیں تو آپ کی. جناب عباس رسول اللہ کے چچا ہیں، آپ نے زرا پہنی، نہیں سمجھ میں آئی، فٹ نہیں ہوئی، واپس کر دی. امیر المومنین نے اس زرا کو اپنے تن پہ کیا، جبکہ جسے کے اعتبار سے امیر المومنین کا جسہ پیغمبر سے کمتر تھا، لیکن جب پہنی زرا تو سب نے کہا سبحان اللہ، گویا علی کے لیے ہی بنی تھی. بات یہی پہ تمام نہیں ہوئی. امیر المومنین نے کہا حسن آگے آؤ. کس کی زرا ہے؟ رسول اکرم کی زرا. 60 سال 63 سال کا جو شخص اس دنیا سے گیا ہے اس کی زرا ہے. کس کے دعوت دی جا رہی ہے؟ 60 برس کے ظاہری طور پر ایک بچے کو. لیکن کہا حسن ادھر آؤ. اب جو زرا حسن کو پہنائی گئی تو سب نے کہا سبحان اللہ، گویا حسن ہی کے لیے بنی ہے. پھر کہا حسین تم ادھر آؤ، 1 سال اور چھوٹے. حسین نے جب پہنی تو کہا سبحان اللہ، گویا حسین ہی کے لیے بنی ہے. یعنی صرف ظاہراً نہیں، صرف باطناً نہیں، جس طرح سے بھی وراثت ہے، سوائے ہمارے کسی کو حق نہیں ہے رسول کا وارث ہونے کا. ایک سوال پڑھے محمد والے. نعرہ حیدری، نعرہ سلوى،
اس رسول کے وارث ہیں. عظمت رسول دنیا کو بتائی جائے, کیونکہ جنہوں نے رسول اللہ کو اپنا بنا رکھا ہے, وہ تو جو رسول اللہ پہچنوا رہے ہیں وہ تو بہت مضحکہ خیز ہے. لعاذ باللہ جس طرح کا رسول ہے ان کتابوں میں, اس کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. ہم بیان کریں جو ہمارے ائمہ کا بتایا ہوا رسول ہے, جس کے وارث حسین ابن علی ہیں, جس کے والد علی مرتضیٰ ہیں, جس کی عظمت کا قصیدہ سیدہ طاہرہ پڑھتی ہیں. اس رسول نے کیا کیا دنیا کے لیے؟ وہ دنیا جو ابھی مسلمان نہیں ہے, رسول سے کوئی مطلب نہیں ہے, آپ اسے کس چیز پہ دعوت دیں گے رسول کی طرف؟ ایمان تو بات کی بحث ہے نا. ابھی کیا چیز ہے جو اس کو قریب بلائے گی؟ نہ اسے جنت کی بات ہے, نہ جہاں, نہ اس کو ایمان ہی نہیں ہے. کوئی ایسی چیز بیان کرے جو اس کو لگے کہ ہاں یہ خاص بات ہے. تو رسول کا وہ کردار جس کی نظیر نہیں ہے دنیا میں, رسول کا اخلاق جس کی نظیر نہیں ہے دنیا میں, رسول ایز اے حاکم جس کی نظیر نہیں ہے دنیا میں. ہر انسان حاکم چاہتا ہے, انسانوں کی مجبوری ہے, ان پر حاکم ہونا ضروری ہے. انسان ایک ایسا مخلوق ہے, ایسی مخلوق ہے کہ اس کو حاکم ضروری ہے اس کے اوپر, چاہے وہ ظالم ہو چاہے عادل ہو, حاکم تو چاہیے اسے. حاکم نہ ہو تو چوراہے کا کیا حال ہوتا ہے؟ حاکم نہیں, صرف اس کو ایک چھوٹے سے حکم دیا گیا چوراہے کو مینٹین کرنا, سیٹی پہ جانا ہے اس کو خالی, وہ چلا جائے تو آپ سے زیادہ دور نہیں ہے. کیا حال ہوتا ہے قیصر باغ چوراہے کا؟ کیوں؟ حاکم موجود نہیں ہے, ناظم موجود نہیں ہے, نظم دینے والا. تو انسان, چونکہ انسان فطرتاً خود پسند ہے, میں نکل جاؤں چاہے پورا شہر کیوس میں پڑ جائے, میں نکل جاؤں. اس چکر میں جب ہر ایک میں کرتا ہے تو پھنس جاتی. تو ایک ناظم چاہیے جو اس میں کو کنٹرول میں رکھے. یہ تو چوراہے کی مثال ہے. اسی طرح شہر, اسی طرح ملک, اسی طرح پوری کائنات کا سسٹم. تو ہمیں ناظم چاہیے, چاہے وہ عادل ہو چاہے ظالم ہو, چاہیے. انسان بغیر حاکم کے نہیں رہ سکتا. تو ہم ایک ایسا حاکم, جب حاکم سب کو چاہیے تو کون زیادہ عزیز ہے لوگوں کو, عادل حاکم یا ظالم؟ ہر ایک عادل چاہتا ہے. کون ظالم کو پسند کرتا ہے؟ کوئی ظالم کو پسند نہیں کرتا, چاہے جرات نہ کرے کہنے کی, لیکن پسند نہیں کرتا. ہر ایک کو عادل حاکم چاہیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم اس کو دے سکتے ہیں کہ تمہیں ایک عادل حاکم چاہیے, ایک ایسا حاکم جو لوگوں کے درمیان ایسا ہی رہتا تھا جیسے لوگ رہتے تھے, ایک ایسا حاکم جو لوگوں کے درمیان ایسے بیٹھتا تھا جیسے سب بیٹھتے تھے, ایک ایسا حاکم جو وہی کھاتا تھا جو لوگوں کو پاس ہوتا تھا, جو اپنے لیے کسی قسم کی لائبلٹیز کا قائل نہیں تھا کہ میرا سواری الگ ہو, میرا پروٹوکول الگ ہو, میرا بستر الگ ہو, میرا خیمہ الگ ہو. نہیں, جیسے سب ویسے ہی میں. اور صرف تھیوری نہیں, عملی. صرف کہا نہیں کہ ہم مساوات کے قائل ہیں, کہا کر کے دکھایا. لیکن نعرہ دینا آسان ہے, سب کا ساتھ, لیکن جس نے عملی کیا کہ اگر قریش کا کوئی فرد بھی آ جائے تو اسی طرح بیٹھا دیا جائے مسجد میں جیسے مسلمان بیٹھے ہیں, اپنے اخلاق کے ذریعے سے. دنیا کو بتائیں ایسا حاکم گزرا ہے, ہر ایک ایسے حاکم کو پسند کرے گا. ایک ایسا حاکم جس نے صرف اس جرم میں کہ اس نے میرے قتل کی سازش کی ہے, کسی کو قتل نہیں کیا. آج اگر ایجنسی کو خبر ہو جائے, صرف بھنک لگ جائے, شک ہو جائے کہ فلاں صاحب کسی بڑے شخصیت کو مارنے کی سازش کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, پورا خاندان اٹھا لیا جائے گا. ثبوت وہ تو بعد میں پوچھے جائیں گے, اس کا پورا کیریئر, اس کا خاندان سب ختم ہو جائے گا. یہاں لوگوں نے سازش کی, اللہ نے اس روشنی کے ذریعے سب کے چہرے بھی عیاں کر دیے. لیکن رسول نے نہ صرف یہ کہ کسی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلایا, کسی کو بتایا تک نہیں, صرف ایک صحابی کے, صرف حذیفہ یمانی کو پتا تھا کون لوگ ہیں.
اور ایک موضوع پوری عمر ان سے پوچھتے رہے کہ میرا نام تو نہیں تھا. اس کے لیے اردو میں بہترین کہاوت ہے, چور کی داڑھی میں تنکا. پوری عمر پوچھتے رہے میرا نام تو نہیں تھا. جب اگر آپ نہیں تھے وہاں تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. آپ خود سوچیں, عملی طور سے قتل کرنے کی سازش ایک حاکم کو, اور اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ مقدمہ نہیں, کوئی نام تک نہیں بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور دیوانہ جا کے قتل کر دے کہ یا رسول اللہ میں نے مار دیا. نہیں پسند ہے مجھے, کیونکہ میری ذات کا اگر دشمن ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں, میں اپنی ذات کی طرف سے معاف کر رہا ہوں. اس اعلیٰ ظرف کا نام ہے رسول اللہ. اس اعلیٰ ظرف کے وارث کو ہم سلام کرتے ہیں, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المومنین. جیسی حکومت اس رسول نے کی, بالکل ویسے ہی حکومت. رسول کے زمانے میں تو صرف عرب پہ حکومت تھی, آج کا سعودی عرب اور یمن کا کچھ علاقہ اور بحرین اور آج کے جو UAE کہلاتا ہے وہ علاقے, اتنی سی حکومت تھی رسول کے زمانے میں. لیکن امیر المومنین کے زمانے میں 50 سے زیادہ ملک ہیں آج کے نقشے پہ. 50 زیادہ ملکوں کا مالک 2 جوڑی کپڑے میں رہتا ہے, لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے کہ گواہ رہنا کہ ان 2 جوڑی کپڑوں کے ساتھ تمہارے شہر میں داخل ہوا ہوں, اسی کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں. تو ہم بتائیں کہ ایسا حاکم گزرا ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. دعوے سب کے پاس ہیں, تھیوریز سب کے پاس ہیں, لیکن پریکٹیکل نمونہ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس ہے, جس کو طاقت ایسی کہ پورا عرب لوہا مانتا تھا, لیکن اسی طرح صبر ایسا. امیر المومنین صرف طاقتور نہیں تھے, صابر تھے. اس یہودی کا قصہ معروف ہے, جب امیر المومنین کے گلے میں رسن ڈالی گئی تو ایک یہودی وہاں کھڑا تھا, مدینے آیا تھا. اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی ہے. کہا یہ وہی علی ہے جنہوں نے خیبر میں مرحبا انتر کو قتل کیا؟ کہاں وہی ہے. جیسے اس کہا میں پہچان گیا تھا, لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس جوان کے گلے میں کون رسی ڈال سکتا ہے. جیسے اسے یقین ہوا, اس آگے بڑھ کر اس نے کہا یا علی میں یہودی تھا, لیکن آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ واللہ ایک ہے محمد عربی, اس کے نبی ہیں اور آپ اس کے ولی ہیں. طاقت علی کی نہیں, صبر علی نے اسے یقین دلایا کہ اگر کوئی خدا نہیں ہوتا تو یہ جوان صبر نہیں کر سکتا تھا. کیا چیز ہے جو اسے صابر کر رہی ہے؟ اگر محمد عربی کا پیغام سچا نہیں ہوتا تو یہ جوان صبر نہیں کر سکتا تھا. کوئی عادل حکمراں ہے جس پر یقین رکھ کے یہ صبر کر رہا ہے. اب جب وہ حاکم ہے تو کیا بدلہ نہیں لے سکتا؟ اب تو طاقت ہے. لیکن امیر المومنین کی توہین شہر میں کرتے ہیں لوگ, جو شہر میں حکومت کر رہے ہیں, مسجد میں جس میں نماز پڑھا رہے ہیں, لیکن امیر المومنین خاموش, کوئی عکس العمل ہی نہیں. کوئی تلوار کھینچ کے بھی اگر ذات علی پہ حملہ کر رہا ہے تو صرف اپنی دفاع کی حد تک, قتل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اس عادل علی کے وارث ہیں. ہمیں جو بار بار کہا جا رہا ہے سلام کرو, کہ عظمت پیغمبر سمجھو, عظمت صدیقہ طاہرہ کو سمجھو, عظمت امیر المومنین کو سمجھو, اس کے بعد اس فرد کو سلام کرو, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, اس عظیم عظمتوں کے وارث تم پر سلام. اتنے چیزوں کے دفاع کے لیے امام حسین آئے تھے کربلا. آسان کام نہیں تھا. ایک ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف صرف پروپیگنڈا ہے, صرف سازشیں ہیں, اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھا جاتا, برائی کو اچھائی کا لباس پہنایا جا رہا ہے, آل رسول کو کوئی پہچانتا نہیں, بنی امیہ کو لوگ آل رسول سمجھتے ہیں,
ایسے ماحول میں حسین کو آ کر توحید بچانی ہے، رسالت بچانی ہے، امامت بچانی ہے، عقیدہ قیامت بچانا ہے. یہ آسان نہیں تھا، حسین کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جو خاص امتیازات حسین ابن علی کو حاصل ہیں وہ اسی عمل کی وجہ سے ہیں. امام نے فرمایا ہم سب سفینہ نجات ہیں، ولیکن سفینۃ جدی حسین اسرع، لیکن میرے جد حسین کا سفینہ سب سے تیز چلتا ہے، اس کی رفتار سب سے تیز ہے، جو سب سے تیزی سے ہدایت کرتا ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے. ہم سب اللہ کے دروازہ ہیں، اللہ کا باب ہیں، ولیکن باب جدی حسین اوسع، میرے جد حسین کا دروازہ سب سے وسیع ہے. کس کو داخل کرتے ہیں نہیں معلوم. اللہ نے مقام دیا حسین ابن علی. ہم سب بھی اسی امید میں آ کے فرش اعضاء پہ بیٹھتے ہیں، کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوئی ہے، کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس امید میں کیا ہے حسین ابن علی ہماری غلطی حر سے بڑی غلطی تو نہیں ہوگی، ہماری غلطی ان لوگوں سے بڑی تو نہیں ہوگی جنہوں نے آپ کی قتل کی سازش کی، لیکن جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے جرم بھی یاد نہیں دلایا. کتنا کریم ہے میرا حسین. کسی روایت میں نہیں ملتا کہ حسین ابن علی نے حر سے کہا ہو حر حالت دیکھ رہے ہو ہماری. حر نے خود تو کہا کہ مولا آپ جن حالات میں ہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں، لیکن حسین نے ایک بار بھی حر سے نہیں کہا کہ بھیا اس حالت میں دیکھ رہے ہو کاش تم نے مجھے نہ روکا ہوتا. حسین نے پسند نہیں کیا کہ اس کو مزید شرمندہ کیا جائے. حسین معاف کرنے والے حسین، عطا کرنے والے حسین، بخشش کرنے والے حسین. صرف ذات نہیں، جو زیارت پر گیا اس کو بخشش، جس نے نام حسین لیا اس کو بخشش، جس نے مجلس حسین میں جا کر شرف حاصل کیا اس کو بخشش، ایسے ہی خلوت میں یاد کر لیا اس کو بخشش. کس طرح اہل بیت ایک آنسو حسین کی یاد میں اگر نکل آئے کس طرح انسان کو بخشوا سکتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے. یہ روایات، یہ قصے، یہ باتیں جو ہم تک پہنچائی جاتی ہیں اسی لیے کہ امید جاگے کہ حسین کتنے وسیع ہیں، اہل بیت کتنے وسیع القلب ہیں. ایک شخص ہے ناصبی ہے، دشمن ہے اہل بیت کا، فرات کے اوپر ایک کشتی چلاتا ہے، ادھر کے لوگوں کو ادھر لے جاتا ہے، کوفے کی طرف سے آنے والوں کو کربلا کی طرف، کربلا کی طرف سے آنے والوں کو کوفے کی طرف، فرات پار کراتا ہے. ناصبی ہے، سب کو برا کہتا ہے، تم شیعہ ایسے ہو، تم چاہے محب علی ایسے ہو. لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں، نہیں کیا کریں، یہی ہے کشتی. ایک شخص کسی کام سے کوفے جانے لگا، امیر المومنین کے جوار میں بیٹھا اسی کشتی میں، توہین وہ کرتا رہا. اتنی توہین اس نے کی کہ ان کی برداشت کے باہر ہو گیا. ان کا میں نجف جا رہا ہوں، تمہاری شکایت کروں گا. اس نے جاؤ کر دینا، وہ بھی کچھ نہیں کرے گا. تل ملایا ہوا آیا امیر المومنین کے جوار میں، مولا بہت سی حاجتیں لے کر آیا تھا، کچھ نہیں چاہیے، صرف اس ناصبی کو آپ سبق سکھائیے، وہ آپ کے شیعوں کی توہین کرتا ہے، وہ آپ کے محبوں کی توہین کرتا ہے، برداشت کے خلاف. میں اس کو کہہ کر آیا ہوں کہ آپ سے شکایت کروں گا، آپ اس کو سبق سکھائیے. خواب میں امیر المومنین آئے، کہا وہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. مولا آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ سے بڑا کون ہے دنیا میں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. کہا ہم اس کے قرض دار ہیں، اس کا قرض ایسا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. کہا اس ناصبی کا کیا قرض آپ کے اوپر. کہا ایک دن یہ اپنی کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، فرات کا پانی بہہ رہا تھا، فرات کے پانی کو دیکھتے دیکھتے ایک بار اس کی زبان پر آیا کہ خدا لعنت کرے بنی امیہ پر، اتنے پانی میں سے ایک جرعہ آپ حسین کو نہ دے سکے. یہ کہتے کہتے اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک آیا. ہم اس آنسو کے مدیون ہیں، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کی جسارتوں کو اس آنسو کی وجہ سے برداشت کر لیتے ہیں جو اس نے میرے حسین کے لیے بہائے ہیں. یہ بات تمام ہو گئی، یہ واپس گئے. پھر وہی کشتی والا ملا، ہاں کرائے میری شکایت.
دیکھا کچھ نہیں کہا گیا، کچھ نہیں کیا گیا، کہاں شکایت کی تھی، میرے مولا نے خبر دے دی کہ وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے مدیون ہیں۔ اس کو تعجب ہوا، میرے مدیون کیسے ہو سکتے ہیں، علی میرے مدیون کیسے ہے؟ کہا تمہیں یاد نہیں، تم نے اس فرات کے پانی کو دیکھ کر ایک بار کہا تھا کہ خدا بنی امیہ پہ لعنت کرے، حسین کو ایک جرعہ آب نہ دے سکے، اور تمہاری آنکھ سے قطرہ آنسو کا ٹپک آیا تھا، اس قطرے اشک کی وجہ سے علی اور آل علی تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ ایک بار ہاتھوں کو جوڑ کر نجف کا رخ کیا، مولا غلطی ہو گئی، مولا میں نے بڑا گناہ کیا ہے، آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے وسیع القلب ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں گناہوں کا، مجھے بخش دے، مجھے اپنی طرف ہدایت کر دیں۔ ایک آنسو کس طرح حسین ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ ہاں حسین ہدایت کا مینارہ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے، لیکن اس کشتی کی تعمیر میں حسین نے عجیب رمق لگایا ہے، حسین نے عجیب پتوار لگائی ہے، حسین نے کشتی کی تیاری میں عجیب قسم کے لوگوں کا استعمال کیا ہے، ایسی ذات، ایسے کردار کہ ایک کردار قیامت تک ہدایت کے لیے چشم و چراغ بن کے رہ سکتا تھا۔ سوچیں جس لشکر میں علی اکبر ہوں، جس لشکر میں قاسم ہوں، جس لشکر میں اون و محمد جیسی ذات ہو، جس میں بریر حمدانی ہو، جس میں حبیب ابن مظاہر اسدی ہوں، جس میں وہ خاندان عصمت و طہارت کے چشم و چراغ ہوں کہ جن کو دیکھ کر دنیا ضیابار ہوتی ہے، جن کے نور سے آسمان نورانی ہوتا ہے، حسین ان سب کو لے کے کربلا کے میدان میں۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب امام زین العابدین گریا کرتے تھے اور کسی نے کہا کہ اے فرزند رسول آخر کب تک گریا کریے گا، تو آپ نے یہی تو کہا تھا کہ تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، میری نظروں کے سامنے 18 یوسف ذبح کر دیے گئے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں امام نے فرمایا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کربلا میں کیسے مظالم ہوئے، اگر تم درک کر لو کہ کربلا میں ہم پر کیا گزری تو تمہارے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آتی۔ اللہ اللہ، امام کا کتنا رحم ہے، ہمارے دلوں کو قفل کر دیا ہے، ہم مصائب کی شدت کا احساس نہیں کر پاتے، لیکن کوئی امام عالی مقام سے پوچھے کیا وجہ ہے، 35 برس تک امام اپنے بابا کو روتے رہے، 35 برس تک امام اپنے خاندان پہ ہونے والے ظلم کو روتے رہے۔ صرف جسمانی ظلم نہیں تھا، اذیت روحانی زیادہ تھی، کیونکہ جسم پہ جو ظلم ہوتا ہے اس کا اثر کچھ دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سید سجاد پر جو جسمانی ظلم کیا گیا تھا اس کے اثرات تو 35 برس بعد بھی موجود تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام باقر نے ایک بار جسم سے کپڑے کو الگ کیا، غسل دینا چاہتے تھے تو پیٹھ پر وہ تمام نشان موجود تھے۔ ایک بار سر پیٹ کر کہا ارے میرے بابا کو اتنے تازیانے لگائے گئے، آج تک نشان موجود ہے۔ سوچیں 35 برس تک جو نشان موجود ہے اس نے کتنی اذیت دی ہوگی، لیکن امام نے اپنی اس اذیت کو زیادہ یاد نہیں کیا۔ امام نے تو کربلا کی مصیبت کو بہت زیادہ یاد نہیں کیا، کہاں امام نے حسین کی پیاس کو یاد کیا ہے۔ تاریخ میں دونوں علی جو حسین کے بیٹے ہیں، دونوں نے حسین کی پیاس کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک شہزادہ علی اکبر ہے جس نے کربلا کے میدان میں حسین کی پیاس کی شدت تک ہمیں پہنچایا تھا۔ شاید علی اکبر نے یہ عمل اسی لیے کیا تھا کہ ہمیں حسین کی پیاس کی شدت معلوم ہو جائے۔ علی اکبر تو جانتے تھے بابا کے پاس پانی نہیں ہے، پھر کیوں سبیل آب کی طلبگار ہوئے؟ شاید اسی لیے کہ دنیا کو بتا سکیں کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے، تبھی تو زبان فوراً کھینچ کر کہا اے بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ علی کربلا کے علی نے پیاس یاد دلائی، اور کربلا کے بعد علی ابن الحسین پوری عمر پانی کو دیکھ کر روتے رہے۔ جب وضو کے لیے پانی آئے گریا کرتے تھے، کھانے پر پانی آئے گریا کرتے تھے، تش سامنے آئے گریا کرتے تھے، کسی گوسفند کو ذبح ہوتے دیکھتے تھے گریا کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ قصاب جب امام زین العابدین کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو اپنی قربانیوں پر اور گوشت کے اوپر پردے ڈال دیتے تھے کہ امام کی نظر نہ پڑے، اور امام اگر کسی قصاب کو کسی گوسفند کے ساتھ دیکھ لیتے تھے تو پوچھتے تھے اے بھائی اس کو ذبح کرنے سے پہلے تم نے پانی پلایا تھا؟ اس نے جواب دیا اے فرزند رسول میں مسلمان ہوں، مجھے قاعدہ معلوم ہے جانور کو ذبح سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ حسین ابن علی کے فرزند نے کربلا کا رخ کیا، ارے وہ بھی تو مسلمان تھے،
اجرکم علی اللہ. ہاں حسین کی پیاس کو یاد کیا, لیکن سب سے زیادہ شدت سے جس چیز کو یاد کیا وہ ایک جملہ تھا, الشام الشام الشام. یہ جملہ تھا جو سید سجاد کہتے رہے. علماء نے تفسیر کی ہے کہ امام آخر 3 بار الشام کیوں کہتے تھے. اصل علت تو شاید امام جانتے ہوں, یا تکرار شاید شدت کی وجہ سے ہو. بعض نے اشارہ کیا ہو کہ 3 شام 3 مقاموں کی یاد میں ہے. کبھی دربار شام کو یاد کرتے ہیں, کبھی بازار شام کو یاد کرتے ہیں, کبھی زندان شام کو یاد کرتے ہیں. تم نے نہیں دیکھا دربار سجا ہوا, ان کے درمیان ہماری مائیں بہنیں, کوئی ظالم آواز دیتا تھا آؤ تماشا دیکھو, یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لعمره. خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما, ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما, جو بیماروں نے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. اطباعت عالیات حسن راخ اور شام کی حفاظت فرما. خدایا اس ظلمت اور اس تیرگی سے نجات کے لیے منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحومہ انجم فاطمہ بنت محمد ہادی, مرحومہ ترنم فاطمہ بنت محمد ہادی اور جنہ بیگم بنت محمد عبداللہ کی روح کے سال فرما دو.